یہ کل جوان ہوتی لڑکی بھلا یزدان خانزادہ کو کیسے جھیل پائے گی؟ اس نے تو پہلی بیوی پر بھی نہ جانے کون سی گولیاں کھا کر زور آزمائی کی کہ بیچاری اگلی صبح طلاق لینے کورٹ پہنچ گئی۔ پتہ نہیں اس معصوم کا کیا حال کرے گا یہ خانزادہ۔ عورتوں کی باتیں سن کر روحا مزید ڈر چکی تھی۔ روحا کی ماں پر 10 لاکھ چوری کا الزام لگا تھا۔ جب پیسے نہ دے سکی تو اپنی سوتیلی بیٹی روحا یزدان کے حوالے کر دی۔ جیسے یزدان کمرے میں آیا تو اپنی چھوٹی بیوی کو دیکھ کر لبوں پر زبان پھیرتا، ہائے اللہ، یہ چھنٹانگ بھر کی لڑکی بھلا کیسے جھیل پائے گی یزدان خانزادہ کو؟ وہ اتنا ہٹا کٹا باڈی بلڈر بندہ غصے میں آ جائے تو بندے کو اٹھا کے یوں پھینک دے۔ اس نادان بچی کا کیا حل کرے گا؟ ارے یہ تو پہلے ہی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی اور اتنی سی عمر میں بھاری بھرکم مرد کے ساتھ، توبہ توبہ۔ تمہیں یاد نہیں اس کی پہلی بیوی کا کیا حشر ہوا تھا؟ پہلی رات نہ جانے کون سی طاقت کی گولیاں کھا کر اس پر ایسی زور آزمائی کی کہ توبہ توبہ۔ اب پتہ نہیں اس معصوم روحا کا کیا بنے گا۔ یزدان کی پہلی بیوی تو پھر اسے جاندار تھی، ہٹی کٹی تھی، لمبی چوڑی تھی، وہ بھی اس سانڈ کو جھیل نہ سکی تو پھر یہ، اسے تو ویسے ہی حالت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ لگتا ہے صبح اس کا اس گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ ایک عورت اور ہنس کر شرارتی انداز میں بول رہی تھی، جبکہ روحا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اور اس کی ماں کو ہی اس پر ترس کھا لینا چاہیے تھا۔ بیچاری بچی کا اب کیا بنے گا؟ روحا نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو خوف سے اپنی دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نہیں کروں گی اس کھڑوس گوسیلے یزدان خانزادہ سے شادی۔ کہیں وہ سچ میں مجھے پہلی رات، نہیں آنے دو اماں کو، میں صاف انکار کر دوں گی۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ ان عورتوں کے ایک ایک لفظ نے اس کے دل میں ایسا خوف بھر دیا تھا کہ اس کی سانسیں ہی رک گئی تھی۔ روحا ایک غریب باپ کی بیٹی تھی جو اسکالرشپ پر میڈیکل کالج میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا تھا۔ اس دن آسمان پر سیاہ بادل گہرے ہو کر چھا چکے تھے اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بتا رہے تھے کہ بارش کسی بھی وقت موسلا دھار برسنے والی ہے۔ حویلی کی کچن میں برتن دھوتی روحا کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے کہ اچانک بڑی بیگم کی گونجدار آواز سنائی دی، روحا بیٹی، جلدی سے ادھر آؤ۔ بڑی بیگم نے صحن سے آواز لگائی، پہلے جا کر چھت سے کپڑے اتار کر لاؤ، باقی کام بعد میں کرنا۔ موسم کے تیور بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے، ایسا نہ ہو سارے کپڑے بھیگ جائیں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، میں ابھی چاہتی ہوں۔ روحا نے جلدی سے ہاتھ پوچھ کر ننگے پاؤں ہی سیڑھیوں سے چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ چھت پر تیز ہوا کی سائیں سائیں کرتے جھونکے چل رہے تھے۔ روحا جلدی تار سے کپڑوں کا بھاری ڈھیر اتارتی اپنی نازک باہوں میں سمیٹنے لگی تھی۔ ابھی وہ کپڑا اتار ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر چھت کے دور ایک کونے پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں یزدان خانزادہ نکر بنیان پہنے زمین پر لیٹا بھاری لوہے کے ڈمبلز اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔ اس کی مضبوط چوڑے شانوں والی باڈی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی اور اس کی گہری گوسیلی آنکھیں سیدھی روحا کے معصوم چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ روحا کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی سانسیں اٹک گئی اور وہ خوف اور جھجک کے مارے ہڑبڑا گئی۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ تیز ہوا کا ایک زناٹے دار جھونکا آیا اور روحا کے کندھوں پر موجود باریک جارجٹ کے دوپٹے کو ایسا اڑایا کہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر سیدھا یزدان خانزادہ کے چہرے پر جا پھیلا۔ یزدان نے ورزش روکی، اپنے منہ سے دوپٹہ ہٹایا اور روحا کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھی۔ روحا کا سفید لون کا سوٹ بوندوں کی نمی سے اس کے نازک سراپے سے چپک چکا تھا، جو اس کی بے ساختہ خوبصورتی اور نشیب و فراز کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ روحا شرم و حیا سے پانی ہو گئی، اس کے گال سرخ پڑ گئے اور اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر یزدان کے چہرے سے اپنا دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کپڑوں کا بھاری ڈھیر سنبھال نہ سکے اور اپنا توازن بگڑنے پر وہ لڑکھڑائی اور کپڑوں کے ڈھیر سمیت سیدھی یزدان کے کشادہ سینے پر جا گری۔ یزدان نے فوراً اپنے ہاتھ سے بھاری ڈمبل سے ایک طرف پھینکے، جن کے گرنے کی بھاری آواز چھت پر گونجی۔
چند لمحات کے لیے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ روحا کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی اور وہ خوف اور حیا سے آنکھیں بند کیے یزدان کے آغوش میں کانپ رہی تھی۔ یزدان کی گہری نظریں اس کے سرخ ہوتے چہرے پر جم گئی تھی اور اس نے نہایت نرمی سے روحا کو سنبھالا اور نیچے گرے کپڑوں کو سمیٹنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس نے روحا کا ریشمی دوپٹہ اٹھایا اور بوجھل انداز میں اس کے شانوں پر پھیلا کر اس کے جسم کو ڈھانپنے لگا۔ روحا نظریں جھکائے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اتنی دیر میں زینہ چڑھ کر بڑی بیگم خود بھی چھت پر آ پہنچی۔ روحا، کہاں رہ گئی لڑکی؟ بارش تو شروع بھی ہوگی، سارے کپڑے پھر سے۔ بڑی بیگم کے الفاظ ان کے حلق میں ہی اٹ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بڑی بیگم کے قدم رک گئے۔ ان کا اکلوتا سخت گیر اور ویران دل بیٹا یزدان بارش کی بوندوں میں بھیگتی ہوئی اس معصوم لڑکی کے شانوں پر نہایت پیار اور احترام سے دوپٹہ رکھ رہا تھا۔ روحا حیاداری سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ بڑی بیگم کے چہرے پر ایک گہری معنی خیز اور مسرور مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو بیٹا پہلی بیوی کے رویے اور تنہائی کے بعد زندگی سے بیدار ہو چکا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ اسی ایک پاکیزہ اور جذباتی لمحے میں بڑی بیگم کے دل میں ایک بڑا فیصلہ کرنے کا پختہ خیال پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اس معصوم اور سلیقہ مند روحا کا نکاح وہ اپنے بیٹے یزدان سے کروائیں گے، کیونکہ صرف یہی معصوم لڑکی ان کے بیٹے کی ویران اور تنہا زندگی کی بہترین ساتھی بن سکتی تھی۔ دراصل روحا کی سوتیلی ماں حویلی میں محض ایک معمولی ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ دن بھر کی مشقت، جھاڑو پونچھا اور برتن دھونا اس کا روز کا معمول تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ بڑی بیگم کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو اس کی نظر اچانک الماری کے لاک میں جھولتی ہوئی چابی پر پڑی اور اس کے ذہن میں ایک انتہائی خبیث خیال آیا کہ اگر میں ان کی بے شمار اور بے حساب دولت میں اس سے چند پیسے اٹھا بھی لوں تو کون سا انہیں فوراً معلوم ہو جائے گا؟ یہ امیر لوگ کون سا روز روز اپنی دولت کا حساب رکھتے ہوں گے؟ جب تک انہیں خبر ہوگی تب تک میں یہ رقم خرچ بھی کر چکی ہوں گی۔ اسی لالچ کے اندھیرے میں ڈوب کر اس نے الماری کھولی اور بڑی بیگم کی رکھی ہوئی 10 لاکھ روپے کی بھاری رقم پر ہاتھ صاف کر کے خاموشی سے حویلی سے نکل آئی۔ روحا تو پہلے دن سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس دن اس کی سوتیلی ماں وقت سے پہلے حویلی سے لوٹ آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں راشن کے بھاری تھیلے اور چہرے پر عجیب سی چمک تھی جس نے روحا کے دل میں کھٹکا پیدا کر دیا تھا۔ سوتیلی ماں راشن کا سامان صحن میں پٹکتے ہوئے خوش دلی سے چاہ کر بولی، روحا ادھر آ، یہ نمک، مرچ، چینی اور پتی اٹھا کر برچی خانے میں لے جا اور ڈبوں میں ڈال دے۔ میں کل تیرے ابا کو رکشے میں بٹھا کر اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، تو راستے میں آتے ہوئے آٹا، چاول اور دالیں بھی لیتی آؤں گی۔ ابھی اتنا سامان کون اٹھا کر لاتا، اس لیے باقی کل لے آؤں گی۔ روحا نے ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ بس خاموشی سے اپنی سوتیلی ماں کو سر سے پاؤں تک گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید تشویش صاف نظر آ رہی تھی۔ اماں، روحا نے انتہائی سنگین لہجے میں پوچھا، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے جو تو اتنا راشن اور سامان اٹھا کر لے آئی؟ کل تک تو ابا کے کھانسی کے شربت کے لیے بھی تیرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا اور آج اچانک اتنی کھلی حاجت۔